بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پتھریوں کے بارے میں بات کریں گے کہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر پتھریاں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں آج جو یہاں پہ پتھریوں کے بارے میں قانون پیش کرنے جا رہا ہوں، کنسیپٹ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پتھریاں کیسے بنتی ہیں۔ دو چیزیں سمجھ لیں، انشاءاللہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ کسی بھی آرگن کے اندر، کسی بھی حصے کے اندر پتھری کوئی بھی پائی جائے، اس کی شیپ، اس کی رنگت، اس کی جو ہے مٹیریل وائز وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب ساری جو پتھریاں ہوتی ہیں، جب اس کے اوپر خشکی سردی عمل کرتی ہے تب وہ جا کے سولڈ شیپ بنتی ہے۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک برتن کے اندر دودھ لے لیں، دوسرے کے اندر کوکا کولا کی بوتل لے لیں، اور تیسرے میں مرنڈا یا کسی اور رنگت کا کوئی لیکوڈ لے لیں، اور جب آپ اس کو فریز کریں گے، اس کے اوپر خشکی سردی عمل کرے گی تو وہ ایک سولڈ شیپ بن جائے گی۔ مٹیریل وائز اس کی رنگت، اس کی شیپ تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پتھری بننے کی جو صورت ہے، سولڈ شیپ بننے کی جو اس کے اوپر جو قانون ہے وہ ایک ہی لاگو ہوگا کہ خشکی سردی سے وہ سولڈ شیپ بنی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گردوں کے اندر جو پتھریاں پائی جاتی ہیں تو وہ مختلف جو ہے شیپ اور مختلف رنگت کی ہوتی ہیں، کیونکہ گردے جو ہوتے ہیں یہ فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں۔ اس کے اندر مختلف یوریا جو ہے، کریٹنن یوریا اور فینول اور امونیا کے نمک جو ہے یہ اخراج کرتے ہیں۔ مختلف اور بھی فاسد مادے ہیں۔ جب یہ گردوں کے جو حوض ہیں اس کے اندر فاسد مادے رکنا شروع ہو جاتے ہیں، ان مادوں کے اوپر جب مزاجن جو ہے وہ خشکی سردی عمل کرتی ہے تو وہ پتھریاں بن جاتی ہیں، اور اگر کیلشیم وہاں پہ رکنا شروع ہو جائے تو وہ جو ہے کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں۔ اگر یورک ایسڈ رکنا شروع ہو جائے تو یورک ایسڈ کی پتھریاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے فاسفیٹ آف لائم کی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو اور بھی پتھریاں پائی جاتی ہیں، اسٹیروائٹ ہے، سسٹائن سٹونز ہیں، تو جتنی بھی ہیں طب کے اندر جو ہے 3 حصوں میں اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ بلغمی پتھریاں اور سوداوی یورک ایسڈ والی پتھریاں اور صفراوی پتھریاں۔ تو جو بلغمی پتھریاں ہوتی ہیں، کیلشیم والی پتھریاں، وہ زیادہ تر سفید اور کریمی کلر کی ہوتی ہیں، اور جو یورک ایسڈ والی پتھریاں ہوتی ہیں وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں۔ ان کی شیپ جو ہے نوکدار ہوتی ہے، جب وہ موو کرتی ہے تو جو ہے وہ زخم پیدا کرتی ہے، اس سے بلیڈنگ بھی آ سکتی ہے اور بعض صورتوں میں پیپ بھی آیا کرتی ہے۔ اسی طرح جو صفراوی پتھریاں ہیں وہ زرد اور بھورے رنگ کی ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ علامات جو مریض کے اندر پائی جاتی ہیں، مریض کے جو ہے ابڈومینل ریجن اس میں پین پائی جاتی ہے، پرائیویٹ پارٹ میں درد ہوتا ہے، جب وہ موو کرتا ہے، حرکت کرتا ہے تو اس سے جھٹکوں کی صورت میں درد محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر پتھری جو ہے اس کا سائز بڑا ہو اور وہ جو ہے یورین کے راستے میں کہیں پہ آ جائے تو وہ پیشاب جو ہے کم مقدار میں بھی بعض صورتوں میں آتا ہے، بعد میں بند ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں جو بہت تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ تو اصول علاج جو ہے وہ ہمیشہ میں جو ہے قانون کے مطابق ہی بتاتا ہوں کہ اب جتنی بھی پتھریاں بنی ہیں اس پہ جو ہے وہ خشکی سردی جو ہے عمل ہوا تب جا کے وہ سولڈ شیپ بنی ہے۔ کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ گرم خشک اور گرم تر چیزیں استعمال کی جائیں، اس کے اندر کریلے، میتھی، بینگن، چونگا اور ساگ، اس طرح کی گرم سبزیاں استعمال کی جائیں، اور گوشت پسند کرتے ہیں اس کے اندر دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت، پرندوں کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گرم قہوہ جات کا استعمال کریں، کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ اگلی سٹیجز کا ہے، تو یہ قہوہ جات اور سبزیوں وغیرہ سے تو نہیں اس کا پراپر علاج ہو سکتا، ریلیف تو مل سکتا ہے اس کے اندر۔ تو ایسی صورت میں اپنے کسی بھی معالج سے آپ رابطہ کریں، اور اصول علاج ہمیشہ کھانے پینے میں یہ یاد رکھیں کہ پتھریاں ہمیشہ یا کوئی بھی چیز جب سولڈ شیپ میں آتی ہے اس کے اوپر خشکی سردی عمل کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کو ہیٹ پہنچانی ہے تاکہ وہ تحلیل ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اور اس کے بعد جب وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو جو ایسی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں جس سے وہ بذریعہ پیشاب خارج ہو جاتی ہیں۔ تو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔